السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں شاہد جمال آج آپ کے سامنے فلسفہ خودی کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ یہ فلسفہ خودی جو علامہ اقبال کی شاعری سے متعلق ہے، اور وہ علامہ اقبال جس نے اپنی شاعری کے ذریعے اسلامی تحریک کو بہت ہی زیادہ متاثر کیا ہے۔ پھر وہ اپنے ملک ہندوستان اور انڈیا سے اتنی بہت زیادہ محبت رکھتے تھے کہ ان کا دو نظم بہت ہی مشہور ہے جو اسکولوں، کالجوں اور مدرسوں میں جو ہے گنگنایا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا۔ دوسرا کیا ہے؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ وہی علامہ اقبال شاعر جس نے خودی کو بار بار جو ہے خودی کو سنبھالنے کی بار بار دعوت دی ہے۔ یہ خودی ہے کیا؟ جب آپ ڈکشنری کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جو ہے ایک فارسی زبان کا جو ایک لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے انانیت، خود پرستی، خود مختاری اور خود غرضی کے ہیں۔ علامہ اقبال سے پہلے خودی کی جو معنی غرور، تکبر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن علامہ اقبال نے اس کو قرب کے لیے استعمال کیا ہے۔ کس کا قرب؟ قرب مینس قریب، کس کے قریب؟ پیداوار کرنے والے کے قریب کے لیے استعمال کیا ہے۔ آسان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ خودی جو ہے ایک ایسا احساس ہے جو غیرت مندی پر مبنی ہوتی ہے، خودداری پر مبنی ہوتی ہے۔ اپنی ذات کا اتنا پاس و لحاظ رکھا جاتا ہے اس میں کہ اپنے حرکت عمل سے خود ہی اپنے کو وسائل فراہم کرنے ہوتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ اس خودی کو بچانا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے انسان کے لیے، خاص طور سے ملت اسلامیہ کے افراد کے لیے۔ تو یہ ضرورت ہے کہ اپنی خودی کو بچائیں اور اس کی حفاظت کریں۔ بھائی خودی سے مراد وہ خودی مت لے لیجیے گا کہ جن کے یہاں مطلب وہ چاول کو دھان کو مشین کو دینے کے بعد جو چاول کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اور جو لمبے چاول ہوتے ہیں، صحیح سالم چاول ہوتے ہیں، وہ الگ ہو جاتے ہیں، جو ٹکڑے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس ٹکڑا کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ خودی کہا جاتا ہے۔ وہ خودی مراد نہیں ہے۔ کچھ لوگ وہ خودی بھی مراد لے سکتے ہیں۔ انسان اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانے۔ خودی کا مطالبہ ہے کہ وہ کسی کا دست نگر نہ بنے، کسی کا محتاج نہ بنے۔ وہ اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی دنیا خود وہ پیدا کریں۔ انسان اپنی اندرونی صلاحیت کو خود پہچانے، اور اپنی صلاحیت جو ان کی قیمتی ہے اور بیش بہا ہے، نہیں پہچاننے کی وجہ سے بھی وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ بیکار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا ہے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، مگر اپنا تو بن۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فلسفہ خودی کو جاننے کے لیے آپ کو ہندوستان کا جو غلامی کا دور تھا، اس دور کو جاننا پڑے گا، جب بہت ساری تحریکات نے جنم لیا، بہت سارے آزادی کے لیے جو ہے تنظیمیں قائم کی گئیں، اور بہت سارے انجمنیں قائم ہوئیں اس کے لیے، اور ہر انجمن، ہر تحریک کسی نہ کسی پہلو سے وہ ناکام ہو جاتی تھی، کبھی اپنوں کی وجہ سے، اور کبھی وسائل کی کمی کی وجہ سے، یا کبھی دشمن کی چال بازیوں کی وجہ سے۔ تو لوگ تھک ہار کر بیٹھ جاتے تھے اور مایوس ہو جاتے تھے، اور حوصلہ کو ہار دیتے تھے، اور عزم و حوصلہ کو بڑھانے کے لیے، ان کے اندر امنگ پیدا کرنے کے لیے، ان کو ایک نئی جیون دینے کے لیے علامہ اقبال نے جو ہے ایک پیغام دیا ہے کہ آزادی کے حصول کے لیے بھرپور میدان میں اتریے، کیونکہ جو شخص ایک اللہ کو مانتا ہے، ایک خدا کو مانتا ہے، ایک ایشور کو مانتا ہے، وہ کبھی کسی کے انڈر میں غلام بن کر کے نہیں زندگی گزار سکتا۔ یہ خودی ہے۔ آج بھی اگر آپ آزاد رہ کر کے بھی کسی کے غلام بنے ہوئے ہیں، چاہے فکری طور پر ہو، چاہے ذہنی طور پر ہو، تو آپ کے لیے بھی یہ بات، ہمارے لیے بھی یہ بات جو ہے صادق
ہوتی ہے کہ ہم جو ہے غلامی کے اثرات کو نہ قبول کر کے اپنے خودی کو پہچانیں اور ہم اپنے آزاد زندگی گزاریں جو اسلام نے ہم کو گزارنے کی یہ عطا کی ہے۔ خودی کو پہچاننے کے لیے ہمیں خدا پر یقین رکھنا ہوگا، صرف ہمیں ان کے سامنے ہی سر جھکانا ہوگا۔ ہم کسی انسان کے احسان مند نہ ہو کر کے صرف ہم جو ہے ایسا کام کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا احسان مند اور اسی کے شکر گزار زیادہ بنیں، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی رازق ہے اور وہی مالک ہے۔ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ خودی سے بھری پڑی ہے۔ کبھی وہ نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے شاہین کا نام دیتے ہیں تو کبھی اسے مرد مومن کہتے ہیں۔ بہت سارے ایسے اشعار ہیں جن کا آپ مطالعہ کر کے پتہ لگا سکتے ہیں، جیسے ذوق یقی پیدا ہو تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، نوجوان ہیں جن کو نظر آتی ہیں منزل آسمانوں پر۔ تو اس طرح کی شاعری جو ہے نا وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی کبھی نوجوانوں کو شاہین کہتے ہیں اور کبھی اس کو مرد مومن بننے کی طرف اشارہ دیتے ہیں۔ ان کا جو پیغام کا نچوڑ وہ یہ ہے کہ خودی کا جو گوہر ہے دنیا کے بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ملتا اور صاحب ثروت کے ہاں نہیں ملتا۔ اس کے ہاں جو خودی ہے وہ پوری کائنات کے جو مالک ہے، خالق ہیں، اس سے رشتہ بنائے رکھنا ہے اور وقتی مراد سے ہمیں دور رہنا ہے۔ علامہ اقبال کے شاعر میں جو خودی کے الفاظ زیادہ تر بیان کیے گئے ہیں، اس خودی کا جب آپ مطالعہ کریں گے اس کے لیے بہت سارے مقالات چاہیے، بہت سارے جو ہے اوقات چاہیے کہ آپ ان کا مطالعہ کریں، ان کی خودی کو صحیح سے پہچانیں۔ لیکن کچھ وقت لگا کر کے میں نے جو ان کی خودی کو پہچانا، اس کا نچوڑ میں یہی سمجھتا ہوں کہ خودی جو ہے وہ گوہر ہے جو جاہ و منصب والے لوگوں کے یہاں نہیں ملتا۔ خودی جو ہے وہ گوہر ہے جو دنیا کے بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ملتا، بلکہ یہ خودی آپ کو اللہ تعالیٰ سے جو ہے قریب ہونے سے ملتا ہے، جو آپ کو پیدا کرنے والے کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں ملتا ہے، کیونکہ وہی خالق کائنات ہیں اور وہی رازق دنیا ہیں۔ اس لیے ہم کو ہے اسی سے رشتہ بنائے رکھنا ہے، اور جو دنیا کی زندگی ہے کم دن کی زندگی ہے، اس کم دن کی زندگی میں وقتی مراعات سے، وقتی رعایت سے، وقت سے دور رہنا ہے، اور اگر وقتی رعایت کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے جیسا کہ میں نے ابھی کل بتایا تھا کہ وقتی رعایت کو حاصل کرنے کے لیے ریاکاری اور بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کر کے کسی کے سامنے اس کی تعریف کر کے اپنے خودی کو نہیں بیچ دینا ہے۔ جے ہند، جے بھارت۔